نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. ہم غزوہ تبوک کر رہے ہیں اور غزوہ تبوک ہم نے یہ پڑھا کہ 9 ہجری میں پیش آیا. کس کے خلاف یہ غزوہ تھا؟ رومیوں کے خلاف تھا یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے جب نکلے تھے تو کیا اس غزوے میں ڈیفرنٹ بات ہے جو دوسرے غزوات میں نہیں تھی؟ ایک یہ بات، ایک یہ ریزن، اور کیا ڈفرنس ہے؟ سب کے لیے نکلنا ضروری تھا. شاباش، جیش الاسرا تھا یہ، اور سب سے بڑی تعداد تھی. آج تک مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کبھی بھی نہیں نکلی تھی. اور جیش الاسرا سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ بہت ہی تنگی والا سفر تھا، اور وہ آج ہم دیکھیں گے بھی کہ سب اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ڈونیشن مانگا تھا جو کہ لوگ لے کر آئے، کوئی زیادہ کوئی کم، جتنی کس کی بساط تھی اس کے مطابق. اچھا، موسم کا کیا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس میں پھل پکا ہوا تھا اور سخت ترین گرمی تھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نکلنا کس قدر مشکل ہوگا ان حالات کے اندر. اور نکل کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی کھڑی فصل کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور آپ کے پاس مطلب اس کے بعد کیسے ہوگا، کیا آپ کا گزارا کس طرح سے ہوگا، وہ کوئی پتہ نہیں ہے. اور دوسرے گرمی اتنی زیادہ تھی. اور آپ کو پتا ہے عرب میں تو جب گرمی ہوتی ہے تو یہ لوگ تو کیلولا کرتے ہیں باقاعدہ، ظہر کے بعد کچھ نہیں کرتے کام اثر تک، اس قدر زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو اتنی زیادہ شدید گرمی تھی، جو یعنی جو اس کا انوائرمنٹ، جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، وہ تھوڑی آپ کو پتا ہونی چاہیے کن حالات میں مسلمان نکلے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی زیادہ لے کر آئے، کوئی کم لے کر آئے. اس میں منافقین کا کیا رد عمل تھا؟ ٹھیک ہے. اور جو زیادہ لاتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ یہ ہاں، ریاکاری کر رہا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں آگے. یہیں سے ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری، اور اس کے اندر ہم نے یہ سب بات پڑھ لی ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں تقریباً 30,000 کا لشکر تھا. اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، آگے ان کی بات بھی آئے گی، یہ کہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اگر کوئی غائب ہو جاتا تو پتہ نہیں چلنا تھا. کوئی کمپیوٹرائز سسٹم تو تھا نہیں، نہ کوئی رجسٹر میں نام لکھے جا رہے تھے، نہ کوئی کچھ ایسا ہو رہا تھا. تو اگر کوئی بیچ میں سے رکنا چاہتا تو کوئی پتہ نہیں چلنا تھا. یعنی اتنا بڑا لشکر تھا، کوئی کم نہیں ہوتا 30,000. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو ظاہر ہے جب جو پرووائڈ کرنا ہے ان کے لیے سامان، یعنی سواریاں ہر ایک کے پاس تو نہیں تھی، اور اسی طرح کھانے پینے کا، اور اتنے دنوں کا، کیونکہ تقریباً 1000 مائلز پہ یہ جگہ تھی. تو اتنے فاصلے کے لیے جانا، سمجھ لیں یہاں سے ہیوسٹن ہو گیا. اتنے فاصلے میں آپ نے جانا ہے، کئیوں کے پاس سواری نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں، اتنے دن کے لیے کھانا، تقریباً 15-20 دن کا یہ سفر تھا. اچھا، اب اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس دل تو ان کا تھا کہ وہ جائیں، لیکن ان کے پاس کچھ تھا نہیں. تو اس سے پڑھتے ہیں یہاں سے. اچھا، ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ عورتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. انہوں نے اپنے زیورات کے تھرو اپنا حصہ ڈالا. اور یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض دفعہ ہم عورتیں یہ کہہ کے بس چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جو ہے ہم کون سا کماتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، لہٰذا ہم تو ایگزمپٹڈ ہے صدقہ کرنے سے. حالانکہ ہم نے بارہا دفعہ سیرت کے اندر دیکھا ہے کہ عورتوں نے اپنے زیورات، ایک دفعہ عید کا موقع تھا، حضرت بلال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اور عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے بھی موٹیویٹ کیا. تو عورتوں نے اپنی بالیاں، اپنی یہ سب نکال کے دیے ڈونیشن میں. تو ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ضرور ہوتا ہے. تو اگر کبھی دین کے راستے میں اس کو بھی لگانا پڑے تو اس میں دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے پاس زیورات ہیں، تو وہ زیورات تک انہوں نے اپنے بھیجے. آگے دیکھتے ہیں، تنگ دست صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے آئے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں سواری طلب کرنے آئے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرووائڈ کریں، تو ہم جانا چاہتے ہیں ساتھ.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی اتنا پیسہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری خرید کے ان کو دے دیتے. تو اس لیے دونوں طرح سے بڑا مشکل تھا, وہ حالات ایسے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں, یعنی میرے پاس تو سواری کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے تمہارے لیے. تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھی کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے. چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے تیار کیا, یعنی ان کے لیے پھر ان دو صحابہ نے اپنے طور پہ جس طرح سے بھی لوگوں کو سواری کا یا دے سکتے تھے, جتنا بھی ان کے لیے انتظام کر سکتے تھے کیا. لیکن سٹل بہت سے لوگ پھر بھی رہ گئے. تو وہ جب مڑ کے جا رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے تھے. دو طرح کے لوگ تھے, ایک وہ منافقین جن کے پاس مال ہے, وہ مال لگانے کو بھی تیار نہیں اور آ کے بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے, ہمارا یہ ہے وہ پرابلم ہے. اور آپ نے ایک کے بارے میں تو یہ بھی پڑھا ہے, آگے آ رہی ہے اس کی بات میرا خیال میں یہاں پہ, ہاں کہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. تو پھر میں وہاں پہ جا کے فتنے میں پڑ جاؤں گا. جد بن قیس نے کہا تھا کہ میں تو وہاں پہ فتنے میں پڑ جاؤں گا, اس لیے مجھے تو نہ لے کر جائیں. تو یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو بہانے بنا رہے تھے نہ جانے کے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے. لوگوں کے بھی دیکھیں ایمان کا اس سے پتا چلتا ہے نا کہ ہر ایک کے ایمان کا لیول الگ ہے. کچھ لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں کام کرنے کو, کچھ لوگ کہتے ہیں شکر ہے ہم بچ گئے. جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ کوئی نیکی کے کام سے محروم رہنا, ہم بہاری بچت ہو گئی, وہ یہ نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا ایک موقع تھا اجر کمانے کا جو ان سے لاسٹ ہو گیا. وہ اس چیز کو اپنے لیے بڑی بڑائی اور شان سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے, دیکھا کتنا مزہ آیا کہ ہم بچ گئے اور ہمارا کسی کو نہ پتا چلے گا. ہم بھی بعض دفعہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسے کام آتے ہیں نا تو ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی کی نظر ہمارے پر پڑ ہی نہ جائے, کہیں ہمیں کام دے ہی نہ دے اور ہم بچ جائیں گے تو یہ پتہ نہیں ہماری کتنی بڑی عقل مندی ہوگی کہ ہم نے دیکھو دوسرے کو سیٹسفائی بھی کر دی اور ہم بچ گئے. حالانکہ یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں طرح کے لوگ ہیں مدینہ میں. ایک جو ہیں وہ روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. اسی لیے آپ کو میں نے کہا تھا سورہ توبہ پڑھنے کا, آپ لوگوں نے پڑھی سورہ توبہ پوری نہیں, جتنی یہ تبوک کے واقعے سے متعلق ہے اس کو پڑھیں. تو نیکسٹ ٹائم بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے, آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے کوئی گھاٹی عبور نہیں کی اور کوئی قدم نہیں اٹھایا مگر وہ تمہارے ساتھ شریک تھے برابر اجر میں جو کہ پیچھے رہ گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کے پاس ایک جینوین ایکسکیوز تھا نا ان کا کہ وہ ایک مجبوری کے تحت بیٹھے. ہاں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اجر میں وہ کیسے برابر ہو گئے جبکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اس طرح جی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں چاہے آپ نہ بھی کر پائیں کوئی نیکی کا کام, اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. آپ نیت کریں, آپ نیت کریں مثلا ہے کہ میری نیت اور میرا ارادہ اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایک جھوٹ موٹ نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ کس کا کہ وہ تو منافقین بھی تھے جو کہتے تھے ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری یہ مجبوری ان کا بھی پتا ہے. لیکن جو جینوین مجبوری والے تھے ان کا بھی اللہ کو پتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت علم لینا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں میری یہ مجبوری, اس کی مجبوری کا اللہ کو پتا ہے کہ واقعی اس کی مجبوری ہے بھی یا نہیں ہے. کوئی لوگ ہیں وہ روتے ہیں کہ کاش ہمیں کچھ ایسا مل جائے, اتنی ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے علم لینے کی, اتنی ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کوئی نیکی کرے, کاش ایسا ہو جائے کہ میرے مثلا انسان بعض دفعہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ اس پروجیکٹ میں لگاتی, کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں یہاں دیتی. اب نہیں ہے, اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے, تو اس کا اجر ہمیں مل جاتا ہے اگر ہمارے اندر واقعی خیر خواہی ہے, واقعی اخلاص کے ساتھ ہم وہ نیت کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم ایک اور واقعہ دیکھتے, یہ واقعہ آپ کی بک میں نہیں ہے, واصلہ بن الاسقاء تھے تو ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ سواری ان کو کوئی نہیں ملی تو وہ بازار گئے اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مجھے سواری دے دے تو میں چلا جاؤں, کوئی ہے جو روز جاتے تھے اور بازار میں جا کے یہ کہتے تھے. جب ایک دن صرف رہ گیا جانے میں تو انہوں نے وہاں پہ جا کے اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھے سواری دے گا تو میں اپنے مال غنیمت کو اس کو دے دوں گا. آپ کو پتا نا اس وقت مال غنیمت ملتے تھے تو he'll get nothing then, right, مال غنیمت میں اس کو دے دوں گا جو مجھے سواری دے دے.
تو اس وقت ایک انصاری صحابی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے جاؤں گا، لیکن کیا تم اپنا حصہ مجھے پورا دے دو گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں آپ کو پورا اپنا حصہ دے دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر میرے پاس تو ایک سواری ہے، تو ہم باری باری پھر اس پہ سوار ہوں گے اور کھانا پینا بھی اسی طرح شیئر کریں گے۔ تو وہ مان گئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کو جو بھی مال وہاں پہ ملا تھا، جب واپس آئے تو ان کو کچھ اونٹ ملے ہوئے تھے، تو یہ اونٹ لے کے ان انصاری صحابی کے پاس گئے کہ یہ اونٹ میں لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ان کو چلا کے دکھاؤ میرے سامنے۔ انہوں نے چلائے تو فرمانے لگے بہت اچھے ہیں تمہارے اونٹ۔ کہتے میرے نہیں ہیں، یہ تو آپ کی ہیں، کیونکہ میں نے تو کہا تھا۔ کہنے لگے میں نے اس کے لیے نہیں تمہیں سوار کیا تھا اپنے ساتھ، میں یہ نہیں چاہتا تمہارے سے، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تو سبحان اللہ انہوں نے اپنی نیکی کما لی۔ تو اس طرح ان کے پاس تھا تو وہ دے کیوں؟ نہیں بعد میں ملا نا، جب واپس آ گئے تو وہاں سے لے کر آئے نا سواری، یعنی اونٹ ان کو مل گئے۔ پھر جب مال غنیمت میں ان کو اونٹ مل گئے تو تب کی بات بتا رہی ہوں کہ جب واپس آئے۔ تو میں تو وہ اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تیار کیا۔ اس موقع پر منافقین نے چہمگوئیاں بھی کی، چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ یعنی اتنی زیادہ ان کے اندر جرت تھی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جب باز پرس ہوئی تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا منافقین کی، اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں اس میں۔ ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر میں تھے تو ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گم ہو گیا۔ تو ان منافقوں میں سے ایک منافق، کچھ ساتھ بھی گئے تھے، کچھ شروع میں آ کے عذر پیش کر رہے ہیں، کچھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اس وقت آ کے ایکسکیوزز پیش کیے کہ ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے، اور کچھ ساتھ گئے تھے۔ تو یہ جو ایک منافق ساتھ گیا تھا اس نے کہا دیکھو جی ہمیں آسمان کی خبریں تو دیتے ہیں اور خود کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اونٹ کہاں چلا گیا۔ دیکھیں ان کے ساتھی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے کے بعد بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اس وحی کے اندر یہی تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دل لگی کرتے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی رہ گئی جس پہ تم دل لگی کرو؟ اور اس سے پہلے کہ وہ آ کے بولتا آ کے منافق، اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ پہ آپ کا اونٹ ہے، اور وہ اس طرح سے وہ ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب سے باتیں کچھ بتا دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی آپ اس کی روشنی میں بتاتے تھے۔ یہ بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی فرمایا کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، میرے پاس وہی علم ہے جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا اور وہ تو یہ بتا دیتے تھے اور وہ تو ایسے کر لیتے تھے، تو ایسا ٹرو نہیں ہے۔ اچھا ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں عدم حضوری کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی۔ اچھا آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آرگیو نہیں کرتے، نہیں مجھے پتا ہے تم تو ایسے ہو، تو مجھے پتا ہے کہ تم تو ہو ہی منافق، تم یعنی لوگوں کو تانے دینا، لوگوں کو بلیٹل کرنا، ان کو ہاں مجھے سب پتا ہے، میں سب جانتا ہوں تمہیں، تم نے پہلے بھی ایسے، کچھ نہیں ایسی بات۔ جو وہ عذر پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیتے تھے، اجازت دے دیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ پتا نہیں تھا، لیکن لوگوں کو اس طرح سے ان کی حقارت کرنا یا ان کو نیچا کرنا یا ان کو ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، اور اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں لوگوں کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کے منہ پہ ماریں بات تو پھر ہی کوئی بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہی انسان اگر خاموش ہو کے اس بات کو بس اللہ کے اوپر چھوڑ دے، حتیٰ کہ وہ لوگ کہنے لگے تھے یہ تو کانوں کے کچے ہیں، ہم نے پڑھا ہی نا بات، یہ تو کانوں کے کچے ہیں، یہ تک انہوں نے کہنا کہ ان کو تو جو بات کہہ دو یہ تو مان لیتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے لیکن وہ اس طرح ان کے ساتھ منہ ماری نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک بات بہت اچھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ کون مسلمان تھے ان کے بارے میں بھی سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے، اور ہم ان کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ بعض مسلمان تھے لیکن بس
دیکھیں انسان انسان ہی ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، لیکن سستی بھی انسانوں کو ہی آ جاتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کوئی کام کرنا، لیکن وہ جب ڈیلے کرتا ہے نا کہ اچھا کر لوں گا، یرحمک اللہ، کر لوں گا تو وہ کر لوں گا کرتے کرتے میں وقت گزر جاتا ہے. کیونکہ نیکی کا چانس ہمیشہ نہیں رہتا، نیکی کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا. دروازہ کھلتا ہے، اگر آپ نے اس کو اویل کر لیا اس وقت تو آپ کو مل گئی. اور بعض دفعہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. اسی طرح قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ لوگ اپنا صدقہ لے کر نکلیں گے اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ کہے گا کل آتے تو میں لے لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے. یعنی نیکی کے موسم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس موسم میں جس سے نیکی کرا لے وہ کر گیا، اور جو رہ جاتے ہیں وہ رہ ہی جاتے ہیں. اب یہ مسلمان ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی ایمان کی کمی تھی یا کچھ تھا یا کوئی منافقت تھی، ایسا نہیں تھا. بس کچھ ایسی سستی آئی کہ وہ پیچھے رہ گئے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سستی بھی کتنی ایک یعنی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو نیکی میں پیچھے کر دیتی ہے. دیکھیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل بہت چاہتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ بس سستی. یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم بزی بہت ہیں، بزی کی بات نہیں ہے، ہماری اپنی سستیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اٹھنے نہیں دیتی، اور ہم وہ کسل مندی میں رہ جاتے ہیں کہ ہم اچھا کر لیں گے، بس سستی. یہ سستی سے بھی پناہ مانگنے کے لیے مسنون دعاؤں میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے بھی اپنی پناہ میں لے لے. یہ اتنی بری چیز ہے کیونکہ انسان کو نیکیوں میں پیچھے کر دیتی ہے. تو جب سستی آئے اپنے آپ کو خود سمجھاؤ کہ میں نے سستی نہیں کرنی، کھڑے کر لیں اپنے آپ کو کہ میں نے کرنا ہے یہ کام. یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جو سستی آتی ہے. اسلامی لشکر راہ تبوک میں، اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جنگ کے اندر کوئی یعنی اس غزوے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے ارد گرد اتنا کچھ ہوا ہے کہ بہت سارے واقعات آپ پہلے ہی تفسیر کلاس میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ وہ اس غزوے کے تھے. ٹھیک ہے، تو جب اچھا ادھر ڈونیشن مانگا جا رہا ہے نا اس چیز کے لیے، ادھر منافقین ادھر کے لیے تو ڈونیشن نہیں دے رہے اور ادھر مسجد زرار بنانے میں لگ گئے ہیں. یعنی وہ بھی یہ ٹائمنگ ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت ابو عامر راہب کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ ایک آدمی تھا جو عیسائی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا بدر کے بعد، لیکن اسلام اس کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا اور فرار ہو گیا تھا مکہ کی طرف، اس کے بعد روم کی طرف چلا گیا تھا. وہاں سے اس نے عبداللہ بن ابئی کو خط لکھا کہ یہاں پہ ہمارے لیے کوئی اڈا بناؤ جہاں پہ ہم اپنی مطلب ساری پلاننگ کریں مسلمانوں کے خلاف، تو ہمیں کوئی جگہ چاہیے، کوئی ایسی ہماری بیس ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر عبداللہ بن ابئی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مسجد بنائیں جو کہ قباء سے قریب ہی تھی، مسجد قباء سے قریب تھی یہ، کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ تو مسجدیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس اتنے ضعیف لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم سے یہ دور پڑتی ہیں، تو ہم یہاں قریب میں ہی نماز پڑھ لیا کریں گے، ہماری یہ سہولت ہے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ اس مسجد کو اڈا بنانا تھا اپنا. تو اب انہوں نے وہ مسجد کی تعمیر شروع کر دی، اور پھر ان لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا آگے اس میں آگے آئے گا، لیکن بس اتنی آپ کو بات بتا دوں کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پہ سیکوینس میں نہیں ہے نا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھ لیں تاکہ ہم اس کو مطلب ایک طرح سے چالو کر لیں، ایک طرح سے یہ شروع ہو جائے، ایک اس کا افتتاح کر لیں. تو ایسا کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر میں جا رہے ہیں، تو جب ہم واپس آئیں گے پھر میں آ کے یہاں پہ نماز پڑھ لوں گا. تو یہ ہوا تھا. پھر ہم دیکھیں گے کہ واپسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی. اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا، بال بچوں پر علی بن ابی طالب کو مقرر کیا. یعنی حضرت علی کو اپنے گھر والوں امہات المومنین کے اوپر اور سارے اپنے خاندان کے اوپر ان کو مقرر کیا کہ وہ ٹیک کیئر کریں گے پیچھے سے. کیوں ان کو کیوں مقرر فرمایا تھا؟ وہ
وہ فیملی تھے, شاباش, وہ فیملی تھے, آپ کے اہل بیت میں سے تھے, اس لیے ان کو, اور مدینہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو. لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے. چنانچہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر کو, اوس کا جھنڈا اسید بن حزیر کو, اور حضرت کا جھنڈا حباب بن منذر کو دیا. جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں یہ پسند تھا کہ جمعرات کے دن سفر, اگر آپشن ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ جمعرات کے دن سفر کو شروع کریں. تو جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا, اور منزل مقصود تبوک تھی. سواری اور توشے کی سخت قلت تھی. سواری کا حال دیکھیں, 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے. یعنی ایک کی باری کس وقت آئے گی؟ جب اگلے 17 سوار ہو کے ان کی باری ختم ہوگی تو اس کی آئے گی. یعنی آلموسٹ تھرو آؤٹ پیدل ہے. ہاں, اتنا بھی زیادہ لمبا تو نہیں ہوتا کہ 18 آدمی, 18 یعنی سفر تو لمبا تھا, لیکن یعنی کتنے ڈسٹینس کے بعد ایک کی باری آتی ہوگی کہ اب ایک سوار ہے, پھر اس کے بعد وہ یا ایک یا دو یا تین سوار ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح سے, یا ایک سے زیادہ بھی اگر سوار ہو گئے ہیں تو پھر بھی کتنی دیر بعد ایک, تو یعنی زیادہ ان کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے. لوگوں نے درخت کے پتے کھائے. اس قدر ان کے اوپر وہ تھا یعنی بھوک کا کہ انہوں نے درخت کے پتے کھانے کی نوبت پتہ ہے کب آئی تھی؟ جب شروع کے اندر تو کھجوریں تھیں. کین یو امیجن؟ مطلب میں بھی یہ پڑھ کے بھی اپنے بچوں کو بھی بتا رہی تھی اور وہ بھی حیران ہو گئے کہ ایک کھجور 2 یا 3 لوگوں کو دی جاتی تھی. اب ہم نے ایک کھجور تو ابھی کھائی, 2 کھا لی. کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ یہ ایک کھجور جو آپ نے کھائی ہے یہ پورے دن کے لیے آپ کے لیے ہو, ایک پورے دن کے لیے ایک کھجور 3 لوگوں کو دے دی جائے. تو بعد میں جب یہ ان صحابیوں میں سے کسی نے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے کرتے تھے اس طرح, انہوں نے فرمایا ہمیں تو اس کھجور کی قدر تب بھائی جب وہ بھی ختم ہو گئی, کہ یعنی 3 حصے ایک کھجور کے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی گٹھلی کو چوستے تھے باری باری کہ کچھ رکھا ہوا ہے. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ ہم کس قدر نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں کہ ہماری تو پلیٹوں میں بچا ہوا کتنا گاربیج میں جا رہا ہوتا ہے. جب ہم دھونے لگتے ہیں برتن تو کتنا کھانا اس پہ لگا ہوتا ہے. ایک کھجور 3 لوگوں کو پورے دن کے لیے, اللہ اکبر. اور یہ نہیں ہے کہ وہ لیٹے ہوئے جا رہے ہیں, ابھی ان کو چلنا بھی ہے, کبھی سوار ہونا ہے, کبھی. ہم تو اگر روزہ ہی رکھ لیتے ہیں نا تو سارا دن سر باندھ کے لیٹے رہتے کہ دیکھو ہم نے روزہ رکھ لیا آج, حالانکہ سحری ہم نے کھائی ہوتی ہے, تب بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. اور ہمیں پتا ہوتا ہے افطاری میں ہمارے لیے کھانا ہے, تب بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. اور کہاں یہ کہ ایک کھجور 2 3 لوگ, سوچے اندازہ کریں کہ اس وقت مسلمانوں کا حال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں امتحان لیا تھا, یہ امتحان تھا ان کا, وہ کتنی ابتلا سے گزرے. پھر اس کے بعد اب درختوں کے پتے کھانے پہ آ گئے, یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے. اور آپ دیکھتے ہیں نا جو ڈیزرٹس کے اندر وہ جو پودے ہوتے ہیں وہ کیسے رف ہوتے ہیں. ہاں, وہ ایسے نہیں, وہ تو جھاڑ جھنکار ہوتی ہے, وہ کوئی ایسے موئسٹ پتے تو ہوتے نہیں کہ ایسے کچھ ہوں کہ جس کو کھا سکے. اس لیے ان کے ہونٹ سوج گئے, اور سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے. یہ حال ہو گیا تھا, پانی تو ختم ہو چکا تھا. 2 لوگ پانی کی تلاش میں گئے, ان کو بھیجا گیا, لیکن وہ گھوم کے اس سے بھی زیادہ نڈھال ہو کے واپس آئے. بھوک اور پیاس کی ان کی اور بھی زیادہ بری حالت ہو گئی. حتیٰ کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ معاف کرے, ہم نے یقین کریں آپ, ہم نے کبھی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں کہ کیا ہوتی ہے, ہم نے دیکھی نہیں ہے. میرے سامنے ایک سٹوری آئی تھی جو کہ کچھ لوگ گئے سمندر کے اندر اور ان کا شپ ڈوب گیا تھا, اور اس کے بعد, یہ سچی بات ہے آج سے پچھلی سینچری کی, کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے جب ان کا کھانا پینا, ظاہر شپ تو ان کا ڈوب گیا تھا, کھانا پینا ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کیونکہ پانی بھی, اور وہ تو آپ سمندر کا تو پی نہیں سکتے, جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کریکر تھے, اور وہ کریکر کے 4 حصے, ٹکڑے ایک کریکر کے کرتے تھے اور ایک دوسرے کے آگے کرتے تھے, اور ان کی حالتیں ایسی تھیں کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے بوٹ کے اندر, ابھی وہ کچھ کر نہیں رہے تھے, بوٹ میں ایسے پڑے ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ کریکر بھی ختم ہو گیا.
جب وہ ختم ہو گیا، اب وہ کیا بتاؤں، دس از اے ٹرو، وہ اس کے اوپر پورا ناول بھی لکھا گیا کہ ایک آدمی ان میں سے مر گیا بھوک سے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو سمندر میں کیوں پھینکیں. انہوں نے کہا اس کو سمندر میں کیوں پھینکیں، اور انہوں نے اس کے ٹکڑے کر کے کھائے. بھوک یہ چیز ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے بھوک کیا چیز ہوتی ہے. یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اور کلاسوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، اور جس وقت لوگ مجھے کہتے ہیں نا رمضان آ رہا ہے اور گرمی بہت ہے اور اس کی شکایت کرتے ہیں، میں سوچتی ہوں ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی کیا ہے. یہ اتنا سا روزے کے اوپر یہ کر رہے ہیں جبکہ فریج ہمارے بھرے ہوئے ہیں، پینٹریز ہماری بھری ہوئی ہیں، اور ہم کیا کھاتے ہیں، ہم اوور ویٹ ہو چکے ہیں کھا کھا کے. پھر بھی ہمیں یہ کہ ہائے روزے مشکل آ رہے ہیں، روزے سخت آ رہے ہیں. ہم کیسے شکایت کر سکتے ہیں جب ہم ان کا حال دیکھیں. اور یہ اپنی چوائس سے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. کوئی یہ نہیں کہ آگے کچھ ملنا ہے ان کو، کوئی آگے بہت بڑے انعام بیٹھے ہوئے، آگے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کے یہ حال ہو گئے کہ اپنے اونٹ ذبح کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں. آپ سوچیں وہ کتنا، یعنی کراہت سوچ کے بھی آتی ہے. آپ یہ بکری کو بھی لے تو اس کی اوجڑی اور وہ کیسی ہوتی ہے، وہ اس کے جو پیٹ اور معدے اور آنتوں کے اندر پانی ہے وہ نچوڑ نچوڑ کے وہ پی لے. حالانکہ ابھی پتا ہے کہ واپس ہم نے جانا ہے یا ہم نے آگے سفر کرنا ہے، تو کس پہ جائیں گے؟ یہ تو ہماری سواری ہے، یہ تو ہماری سواری ہے. اس پہ بیٹھ کے اسی کو ذبح کر لیا تو کیا ہوگا؟ لیکن وہ اس کو ذبح کر رہے تھے کہ پانی تو مل جائے. اندازہ کر سکتے ہیں ایک ڈیزرٹ کے اندر کیا حال ہوا ہوگا. اللہ ہم ان نعمتوں کا کیسے جواب دیں گے بتائیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، ضرور پوچھا جائے گا. پھر بھی ہماری حوث ختم نہیں ہوتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں اور ابھی بھی میرے پاس کم ہے. ہم اچھے بھلے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا ہمارے پاس کپڑے پہننے کو، کھانے کو، پھر بھی اور کی حوث کہ اور ہی ہمارے پاس، یہ بھی ہمارے پاس کم سیونگ ہے، ابھی میری بینک میں یہ بھی کم ہے، ابھی مجھے اور چاہیے. یعنی سوچیں اپنا حال اور یہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا اور ہماری ناشکریوں پہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا. لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب آ ملے. وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. جب وہ پہنچے تھے حضرت علی پیچھے سے، انہوں نے یعنی مدینہ کے اندر جب وہ گھومتے پھرتے تھے تو وہاں پہ یعنی یا تو بوڑھے ہیں یا تو منافقین ہیں، کوئی مطلب ٹھیک ٹھاک تو بندہ نہیں تھا. تو جب وہ منافق ان کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو دیکھا لڑ نہیں سکتا تھا نا، اس لیے اس کو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے، اور مذاق کرتے تھے، یعنی کسی طرح سے بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کے مقام پہ پہنچے تو حضرت علی روتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ان لوگوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو جہاد پر نکلنے کی بجائے پیچھے بیٹھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تسلی دی تھی، فرمایا تھا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا طور پہ اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، اس طرح سے. ہاں بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون علیہ السلام نبی تھے تو اس طرح حضرت علی بھی کوئی نبوت کا ان کو نہیں. مطلب تم میرے ایسے بھائی ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا ان کے لیے. تو ان کو واپس بھیجا، حالانکہ سب کو پتا ہے حضرت علی کی شجاعت کا، ان کی بہادری کا، اور کیسے وہ ہمیشہ لڑتے رہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے، اس کے کنویں میں پانی لیا اور آٹا گوندا. جب صحابہ یہاں پہ اترے نا تو وہ مطلب بڑے میسمرائز ہو گئے ان کے دیکھ کے کہ کیسے کارونگ کر کر کے پہاڑوں کی، اور کیسے انہوں نے کیے میں اندر ہی اندر مکان بنایا. تو وہ دیکھنے کے لیے بڑے وہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان ایک جگہ پہ گیا تو میں ذرا دیکھوں اور اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ لوگ ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اللہ کا، تو یہ مت کرو یہ چیز. تو وہ کہتے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو تعجب ہو رہا ہے، ہم تعجب کی وجہ سے یہ کہنے. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے اور وہ تمہیں آگے اور پیچھے کی باتیں بتاتا ہے.
یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے بجائے یہ چیزیں تعجب کی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایسی جگہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہ کوئی پکنک پوائنٹس نہیں ہوتے, وہ کوئی مزے کی چیزیں نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح سے دیکھیں, وہ عبرت کی نشانیاں ہوتی ہیں. نہ ہی ڈیڈ سی کوئی اس قابل ہے کہ وہاں سے مٹی لے کے ہم اپنی بیوٹی کے لیے یوز کریں اور اس طرح اس کے لیے بیوٹی پروڈکٹس ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جو اللہ نے جس کو قرض کر دیا ہو, ہاں, وہاں سے کوئی چیز خیر کی نکل آئے, جبکہ نہ اس پانی میں خیر ہے, نہ اس جگہ میں کوئی خیر ہے, نہ ان لوگوں میں کوئی خیر تھی. تو کنویں سے انہوں نے پانی لیا, انہوں نے آٹا گوندا, یعنی یہ کنواں موجود تھا جہاں پہ سمود کی اونٹنی پانی پیتی تھی نا, یہ کنواں وہاں پہ تھا تو انہوں نے اس سے پانی لے لیا. آپ نے حکم دیا ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں, گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں, اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اور جب سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ نے یہ بھی فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریا کے نہ داخل ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی. یعنی گریا کرتے ہوئے, یعنی ایک عبرت کو لیتے ہوئے یہاں سے گزرنا, یہاں سے ایسے نہ گزرنا کہ بھئی اچھا جیسے انسان بڑی امیزڈ ہو جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے, اتنا متاثر ہونے کی ایسے ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں عبرت کی چیزیں, تم یہاں سے گزرو تو یہ سوچو کہیں یہ مصیبت ہم پہ بھی نہ آ جائے. پھر اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی سے پار گزر گئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایسی جگہوں سے گزریں تو تیزی سے گزر جائیں, وہاں پہ زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں ہے. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں, مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے. یعنی کیا مطلب ہے, یعنی جمع تقدیم بھی فرماتے تھے اور جمع تاخیر بھی. اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم یعنی جیسے ظہر ہے تو ظہر کے ساتھ بھی عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں, یا عصر کے وقت بھی ظہر ساتھ ملا کے اور پڑھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر. اور جمع تقدیم کیا ہے, اگر ہم عصر کو بھی ظہر کے ساتھ پڑھ لیں, چونکہ یہ سفر تھا تو سفر میں یہ الاؤڈ ہوتا ہے. اگر آپ بھی کہیں سفر پہ جائیں تو آپ اس طرح جمع کر سکتے ہیں نمازوں کو, دو نمازوں کو, مغرب اور عشاء. اور یہ قضا نہیں ہوں گی, ان کو قضا نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو جمع کہا جائے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے جو تبوک میں اترنے سے پہلے کا ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے. تبوک کی جگہ پہ ایک چشمہ ہے, جب تک دن نہ چڑھ جائے تم وہاں نہیں پہنچو گے. آگاہ رہو جو شخص بھی اس چشمے پر پہنچے جب تک میں نہ پہنچ جاؤں وہ چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے, میرے آنے سے پہلے اس کو ٹچ نہ کرنا. پھر جب اگلے روز دن چڑھے ہم اس چشمے کے پاس پہنچے تو ہم سے پہلے 2 آدمی اس چشمے کے پاس پہنچ چکے تھے. چشمے کے پانی کا حال یہ تھا کہ جوتے کے تسمے کی طرح پانی کی باریک دھار صرف ٹپک رہی تھی. اتنا تھوڑا رہ گیا تھا, خشک ہو چکا تھا سارا, یعنی اتنی سی ایک بس لائن تھی جو جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا تم نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے لگا دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو منظور تھا ان دونوں کو برا بھلا کہا. اب یہ حضرت معاذ بن جبل روایت کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. آپ یہ ادب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا حضرت معاذ بن جبل نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا. بس یہ جو اللہ کو منظور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ادب کی انتہا دیکھیں, یعنی سبحان اللہ کہ یعنی ان کو ڈانٹ جو پڑی ہے اس ظاہر ہے ان کو کچھ ڈانٹا ہے, کچھ برا بھلا کہا. اب ان سے جو کوتاہی ہو گئی وہ ہو سکتا ہے انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی ہو. ایک مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہ جا کے اس کو ہاتھ لگانا تو کیوں تم نے لگایا, یعنی ایک طرح سے ان کو ایک ڈانٹ دی ہے, لیکن انہوں نے الفاظ نہیں بیان فرمائے. دیکھیں صحابہ کرام. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا, یعنی ایسے چلو بھر یعنی بالکل تھوڑا جو تھا وہ تو بھر کے ایک برتن میں جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ اس پانی میں دھوئے, پھر وہی پانی اس چشمے میں ڈال دیا. اب تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا. پھر لوگوں نے پانی پینا اور پلانا شروع کر دیا. حضرت معاذ کہتے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ اگر تیری زندگی رہی تو دیکھے گا اس پانی کی وجہ سے یہاں باغات ہی باغات ہو جائیں گے. اور اس چشمے کا مقام آج بھی موجود ہے.
اور متواتر 1400 سال سے یہ پانی مطلب بہ رہا ہے، اور سعودی حکومت نے یہاں پہ ٹیوب ویل لگا دیے، اور یہاں پہ ان ٹیوب ویل کی وجہ سے چشمے کا پانی یعنی اب کم تو ہو گیا، لیکن آگے ٹیوب ویلوں سے آگے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے باغات ہی باغات آپ کو اس ایریا میں نظر آتے ہیں. یعنی تبوک آج بھی یہ جو شہر ہے، کبھی اگر وزٹ کریں، ویسے تو بہت دور ہوگا، جب ہم عمرے یا اس کے لیے جاتے ہیں تو ظاہرہ 1000 مائلز کا سفر ہے، تو وہاں پہ لیکن آج باغات ہیں. سوچیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اسی طرح ایک اور بھی آتی ہے بات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے تو اس وقت پھر جب اتنی پیاس ہو گئی کہ انتہا ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ سے، آپ دعا کریں اللہ سے کہ ہمارے پر بارش کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہیں اور ایک بدلی آئی اور برسی ہے، اتنی برسی کہ سب نے اپنے برتن پہ بھر لیے. 2-3 دفعہ اس سفر میں ایسا ہوا. اسی طرح ایک اور دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس وقت مطلب رات کو بارش ہوئی ہے، اور وہ واقعہ آپ کو میں نے تفسیر میں کئی دفعہ سنایا ہوا ہے کہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہتا ہے کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اس نے کفر کیا، اور جو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے تو اس نے وہ ایمان پہ ہے. لیکن آج کچھ لوگ یعنی کفر کی بات کرنے میں شامل ہو جائیں گے، جو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں ستارے، کیونکہ کس نے کی تھی؟ جو منافق ساتھ تھے نا. تو جب لوگوں نے کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تو بارش ہو گئی، تو انہوں نے کہا نہیں ان کی وجہ سے کیا، وہ تو فلاں ستارے جو ہے نا ان کی ستاروں پہ بھی جیسے آج لوگوں کا کئی بلیف ہے، اسی طرح اس وقت بھی کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ان کی دعا کی وجہ سے تھوڑا ہی ہوئی ہے. اچھا پھر تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ آن ملے. اب ابو خیثمہ یہ انصاری صحابی ہیں. یہ کیا تھے؟ یہ پیچھے رہ گئے تھے. یہ بھی تھوڑا مطلب جیسے ہوتا ہے نا سستی کے اندر کہ ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں. یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے. سخت گرمی کا دن تھا. اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں. اب دیکھیں نا باغوں میں ٹھنڈی چھاؤں ہے، نیچے جیسے ہم گرمیوں میں چھڑکاؤ کر لیتے ہیں پانی کا، اس طرح انہوں نے بیویوں نے چھڑکاؤ کیے ہوئے ہیں، بڑا سارا سب سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے. تب جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں ہو، یہ انصاف نہیں ہے. واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں. تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کرو، فوراً سامان تیار کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ابو خیثمہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جا ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے. یعنی اتنے ڈیلے کر کے مگر ایٹ لیسٹ پہنچ گئے تھے. تو جب انہوں نے آ کے بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم نے بس یعنی رہتے رہتے ہاں مطلب رہتے رہتے آ گئے. ادروائز دیکھیں کہ اگر پیچھے رہ جاتے تو وہ ان کی بات آئے گی ان صحابہ کی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، مگر انہوں نے مطلب اینڈ میں جا کے پا لیا. اس لیے کیونکہ دیکھیں ایک بندے کا اونٹ دوڑا کے لانا وہ تیزی سے آ سکتا ہے. 30,000 کا قافلہ جو چلے گا وہ تو آہستہ آہستہ کہیں جا کے چلے گا، کتنے دن میں پہنچے گا. تو یہ ایٹ لیسٹ پہنچ گئے تھے. لیکن یہ اونٹ اتنے ہزار میل کر لیتے ہیں. ہاں اسی لیے تو اونٹ کو جو ہے نا ڈیزرٹ کا جہاز کہا جاتا ہے. ہاں جہاز کہا جاتا ہے صحرا کا، اسی وجہ سے یہی اینیمل ہے جو ڈیزرٹس میں رہ سکتا ہے. ورنہ باقی کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو اتنے سفر کر کے اس طرح سے جائے. اور یہ دیکھیں اس کی کتنی اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی وہاں کے لوگوں کے لیے ہاں تو ایسے لگتا ہے اپنا کھانے کے لیے نہیں تھا، تو اب یہ جو اونٹ اتنے لے کے گئے ہیں ان کو تو اسی طرح نا کہ سواریاں بھی جو جانور بھی تھے وہ بھی وحیف ہو گئے، لوگوں کا بھی حال برا ہو گیا. لیکن اونٹ کا سب سے اچھی بات یہ کہ اس کو ایک دفعہ پانی پلا لیں تو کئی گیلنز آف واٹر اس کے اندر یعنی سیو ہو جاتا ہے، وہ سیو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کئی دن تک پانی کی نہیں ضرورت پڑتی. تو فوڈ نہیں کھاتا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی کمزور ہو گئے، اور جیسے اور اسی طرح جانور وہ بھی اسی طرح پتے اور وہی کھاتے ہوں گے جو کہ وہاں پہ جھاڑ جھنکار اور وہ ہے چیزیں، اور تو کچھ نہیں ان کے لیے. جب انسانوں کے لیے کچھ نہیں تو جانور کو کیا دینا ہے.
اچھا اسی طرح ایک اور صحابی کی بات آتی ہے, یہاں پہ صرف ابو خیثمہ کی بات آئی ہے, لیکن ایک اور صحابی ہیں ابو ذر غفاری, ان کو تو آپ سب جانتے ہیں, ان کے نام سے واقف ہیں. ان کا بھی اونٹ جو تھا نا وہ انہوں نے کسی کو دیا ہوا تھا ادھار, اور وہ اونٹ ملنے میں دیر ہو گئی. اب جب یہ یعنی مدینہ سے روانہ ہوئے تب تو لشکر بہت آگے چلا جا چکا تھا, تو لیکن یہ مسلسل یعنی بھاگ دوڑ کر کے ان سے جا کے مل گئے. تو مسلمانوں نے دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے, تو سب حیران ہوئے کہ یہ کون ہے. اچھا ان کو سواری پھر ملی نہیں تھی, انہوں نے کسی کو ادھار دیا ہوا تھا تو پھر وہ ملی ہی نہیں سواری ان کو نا. اب اتنے میں لشکر روانہ بھی ہو گیا, وہ چلا بھی گیا, لیکن یہ خود ہی نکل پڑی اپنا سامان لے کے جو بھی. تو لوگوں نے دیکھا یہ پیدل کون آ رہا ہے اتنی دور سے چلتا ہوا. اب دور سے پتہ نہیں چل رہا, لیکن خیر ابھی تبوک میں نہیں پہنچے تھے, ابھی رستے میں ہی تھے. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے. تو اب جب یہ پہنچے ہیں, بلکہ اس سے پہلے ہی صحابہ بولنے لگے یہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے ابو ذر ہو, اور وہی نکلے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا کہ وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے, یہ اکیلا ہی ہے, اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا ہی مرے گا, اور اس کے اوپر ایک مسلمانوں کی جماعت جنازہ پڑے گی. اب یہ بات اب کی اس کا مطلب کیا ہوا, ابھی یہ پہنچے نہیں تھے, ان کو لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بتایا. تو ان کا یہ تھا کہ یہ جب حضرت عثمان کا دور آیا تھا تو یہ بہت زیادہ زہد میں بہت آگے تھے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یعنی دنیا سے بالکل ہی کنارہ کشی کر لینا, تو ان کے کانسیپٹ یہ تھا کہ کل کے لیے کچھ نہ رکھو بچا کے, بس آج کا کل کے لیے اللہ کے اوپر توکل کرو. تو یہ سب کچھ اپنا دے دیتے تھے. اسی لیے تو کوئی ان کے گھر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر کا سامان کا, انہوں نے کہا اگلے گھر بھیج دیا. ہاں, تو یہ ایسے صحابی تھے. اب کیا ہوا کہ جب ان کی یہ حالت تھی اور یہ لوگوں کو اسی طرح فتوے دیا کرتے تھے کہ یہ غلط ہے, یہ اس طرح سے نہیں رہنا, ایسے نہیں کرنا, تو پھر حضرت عثمان نے آخر ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے موو ہو جائیں, کیونکہ لوگ روز شکایتیں لے کر آ جاتے ہیں, یہ ہمیں یہ کہتے ہیں. تو اب یہ نکل کھڑے ہوئے, اور بعض جگہ پہ آتا ہے ان کی بیوی, بعض جگہ پہ آتا ہے ان کا خادم تھا ان کے ساتھ, یہ چلے گئے. اور پھر جب یہ چلے گئے کہیں صحرا میں جا کے رہنے لگے, اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تھا, جب فوت ہونے والے تھے, تو اس وقت یعنی ایسی حالت تھی کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں. تو ان کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ کہتے ہیں کیوں روتی ہو, تو کہنے لگی کہ ہمارے پاس نہ کفن کا کپڑا ہے, نہ ہماری اتنی ہمت ہے کہ ہم آپ کو دفن کریں, آپ کو قبر کھودیں آپ کے لیے یا کچھ کریں, تو ہم کیا کریں گے, آپ فوت ہو گئے تو ہم کیا کریں گے. فرمانے لگے مت رو, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جبکہ ہم کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو بیابان ویرانے میں فوت ہوگا, اکیلے ہی فوت ہوگا, لیکن مومنوں کی ایک جماعت اس پر جنازہ پڑے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جماعت کو کہا تھا. تو وہ جو میرے سارے ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا چکے ہیں, اور سب اپنے خاندانوں میں ہی فوت ہوئے, تو اب ایک میں ہی رہ گیا ہوں, تو اب ضرور وہ میں ہی ہوں. تو نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا, نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جھوٹ نہیں کہا, اور نہ ہی میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں. تو جب میں مر جاؤں تو راستے میں جا کر بیٹھ جانا اور میری میت وہاں پہ رکھ دینا, کوئی نہ کوئی آئے گا تو میرے کفن دفن کا انتظام بھی ہو جائے گا. وہ کہنے لگی اس زمانے میں کون آئے گا, کیونکہ حج کا موسم یعنی حج بالکل قریب تھا, آج بالکل قریب تھا. جو قافلے جانے تھے وہ جا چکے, اسی راؤٹ سے جاتے تھے, مگر جو جانے تھے وہ جا چکے, اب کس نے آنا ہے. وہ روز تو نہیں وہاں پہ کوئی ٹریفک لگی رہتی تھی. چنانچہ وہ فوت ہو گئے. ان کی بیوی اور جو بیٹی تھی وہ ان کو راستے کے کنارے بیٹھ گئے ان کی لے کر باڈی کو. تو دیکھا کہ گھڑ سواروں کی ایک پوری جماعت آ رہی ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے اور سب. تو انہوں نے دیکھا راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے, اور کیوں بیٹھی ہوئی ہے, وہ یعنی تیزی سے گزر رہے تھے, مگر انہوں نے آواز دی کہ رکو رکو, ایک مسلمان کو دفنا دو. وہ رکے, انہوں نے کہا کون ہے وہ, بولی یہ ابو ذر ہیں, صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابی. اب اس جماعت میں سوچیں کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. عبداللہ بن مسعود تھے اس جماعت کے اندر,
عمار بن یاسر تھے اس جماعت کے اندر اور صحابہ تھے اس جماعت کے اندر، تو وہ یعنی وہ تو رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ بات سنی تھی اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اس طرح میرا صحابی یہ اکیلا ہوگا اور اکیلا یہ فوت ہوگا، اور ایسی بات نہیں تھی. تو انہوں نے پھر انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ میرا کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کا کام نہ کیا، کبھی حکومت کا کام نہ کیا. تو ان میں ایک لڑکا تھا جس نے کہا میں نے کبھی حکومت کا کام نہیں کیا. تو انہوں نے پھر اپنی چادر دی جس کے اندر ان کو کفن دیا گیا، اور اس جماعت نے ان کے اوپر یعنی نماز جنازہ پڑھی. اور عبداللہ بن مسعود جو تھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم کیوں نہ ان کی یہ سارا کفن دفن کا کریں گے. وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے سارا یہ کام کیا اور پھر فارغ ہو کے چلنے لگے. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آئیں گے، تو آپ نے ہمارے لیے کھانا بھی تیار کر لیا؟ تو فرمایا ہاں میرے ابا جان نے کہا تھا کہ میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو ان کے لیے کھانا تیار کر لو. اتنا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا، یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اور ان کو اصل میں حضرت عثمان نے ایک کوئی کام تھا اس کی وجہ سے ان کو بلایا تھا، اور یہ جو لڑکے کے پاس جو اس نے کفن دیا وہ اس کی احرام کی چادریں تھیں جس میں اس نے کفن دیا تھا. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا تھا حضرت عثمان نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ انہوں نے کوئی مشورہ کرنا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے پاس پہنچو، چاہے آپ کو حج ملے یا نہ ملے لیکن آپ میرے پاس پہنچو فوراً. اس لیے یہ لوگ نکلے تھے. تو یہ حضرت ابو ذر بھی ان میں شامل ہیں جو کہ پیچھے رہ گئے تھے اور اس کے بعد یہ بعد میں پہنچے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک میں رہے، 20 دن تک وہاں پہ رہے، اور وہاں پہ رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبات دیے. اور ان میں ایک خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پھر سے بتا دیتے ہیں. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں قیام کے دوران رات کا قیام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ دور کھڑے پہرا دیتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر دیتے، پھر آپ پہرے داروں کی طرف توجہ فرماتے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہرے دار مجاہدین سے فرمایا مجھے آج رات 5 ایسے تحائف عنایت فرمائے گئے جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے. یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک میں ملی تھی، کبھی کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. ان میں پہلی چیز کیا تھی کہ مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا جبکہ مجھ سے پہلے رسول ان کی قوم کی طرف صرف بھیجے گئے. نمبر 2، دشمن پر روب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے. 1 مہینے کی مسافت تک دشمن پر میرا روب قائم ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ رومی جو ہیں لڑنے ہی نہیں آئے، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں، وہ لڑنے نہیں آئے. نمبر 3، میرے لیے غنیمت کے اموال کھانا حلال کر دیا گیا. پچھلی قوموں کے اوپر یہ حلال نہیں تھا. آپ کو پتا ہے وہ جیسے قابیل حابیل نے اپنی وہ رکھی تھی اپنی، اسی جیسے آگ کھا گئی تھی اسی طرح مال غنیمت کو آگ کھا جاتی تھی. میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں وضو کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں. مجھ سے پہلے لوگ اس انداز کو گناہ خیال کرتے تھے اور وہ صرف اپنے گرجوں اور عبادت خانوں میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح تیمم کی جو اجازت ہے وہ صرف اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہود وغیرہ یا یہ لوگ یہ چیزیں ہاں ان کو پانی ہی استعمال کرنا پڑتا ہے عبادت کے لیے. صرف ہمارے لیے کہ آپ دنیا میں کہیں اگر وہاں پہ پانی ہے وضو کر لو، نہیں ہے پانی تیمم کرو اور پڑھو. اور پوری زمین مسجد ہے، وہ دیکھیں نا ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم اپنے سیناگوگ میں جائیں اور پڑھیں. ہمارے لیے کہیں پہ بھی جانا نہیں بھی ہے تو ویسے کھڑے ہو جاؤ، آپ پاک مٹی ہے تو اس کے اوپر پڑھنے لگو. اور اسی طرح 5واں تحفہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کوئی دعا مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے ایک دعا کی ہے اور وہ ہر صورت قبول کی گئی ہے. میں نے اپنی اس دعا کو
سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اور وہ دعا تمام لوگوں کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا. میں نے اس دن کے لیے یہ دعا رکھ دی ہے. کتنا بڑا ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا احسان ہے. اس احسان کو کبھی کوئی سمجھ سکے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ میں اپنے لیے دعا کر لوں، اپنے بچوں کے لیے دعا کر لوں، اپنے قبیلے کے دعا. رہتی دنیا تک جو انسان آئے گا اور یہ کلمہ پڑھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر واقعی کتنے بے لوث ہوتے ہیں اپنی امتوں کے لیے. تو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا. اسی طرح ایک اور یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر ایک خط لکھا دوبارہ کیسر روم کو، ہرقل کو. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ہرقل کو پہلے بھی ایک خط لکھا تھا جس کی ہم نے تفصیل ساری دیکھی ہے پہلے جب بادشاہوں کو خط لکھے تھے. اسی طرح ہرقل کو اب یہاں پہ آ کے پھر ایک اور خط لکھا اور اپنے صحابی دہیہ کلبی کے ہاتھ اس خط کو بھیجا ہرقل کی طرف. ہرقل نے جب خط پڑھا تو اس نے دیکھا خط کے اندر کچھ یہ ڈیفرنٹ خط ہے اس خط سے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جو بادشاہوں کے نام خط تھے. تو جب ہرقل نے یہ خط دیکھا تو اس نے کہا، اپنے پادریوں کو بلایا، اپنے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ تھے ان کو بلایا، اپنے وزیروں کو بلایا اور اس نے، یہ میں آپ کو پہلے بھی واقعہ بتا چکی ہوں، اس نے دروازہ بند کرا دیا، لاک کرا دیا اور اس نے ان سے کہا کہ یہ ایسا ایسا میرے پاس خط آیا ہے اور اس میں 3 باتوں کی مجھے دعوت دی گئی کہ ان میں سے ایک بات قبول کر لو. اس میں لکھا گیا کہ یا تو ایمان لے آؤ، نمبر 2 بات یا تو جزیہ دے دو، نمبر 3 بات یا پھر جنگ کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو اب میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں، جو پچھلے صحیفے بھی تم نے اپنے پڑھے ہیں، کہ میں تو تمہیں یہی کہوں گا کہ یا تو ہم ایمان لے آتے ہیں، اگر نہیں لے کر آتے تو پھر ہم ان کا دین نہیں اپناتے، اگر انکار ہی کرتے تو پھر ہم جزیہ دے دیتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات سنی وہ تو موڑ کے ایسے بھاگے پیچھے کو. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ تو پلٹ گیا اپنے دین سے، جا کے باہر بتاؤ، کیونکہ وہی امام ہوتے، یعنی پوپ جو اب ہے نا وہ پوپ بھی ہوتے تھے اور بادشاہ بھی ہوتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا دروازے تو بند ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں یا وہ جو آدمی حجاز سے اٹھائے ایک بدو ہم اس کا دین اپنا لیں اور اس کے آگے مطلب اپنے آپ کو نیچا کر دیں. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو بگڑ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو صرف تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا اور کوئی بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، عرب جو نصارہ تھے، عیسائی عرب قبائل تھے، ان میں سے ایک بندے کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی لے کر آؤ جو عربی زبان اچھی طرح بولتا ہو اور وہ قابل اعتماد بھی ہو، جو میرا سفیر بن کے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ آدمی ایک تنوخی کو لے کر آئے، قبیلہ تنوخ سے ایک آدمی تھا جس کو لگا حدیث کے اندر ان کا نام نہیں پتا کہ ان کا نام کیا تھا، لیکن تنوخ قبیلے سے تھے تو تنوخی یہی حدیث میں آتا ہے ان کا نام. تو وہ اس تنوخی کو یہ لے کر آئے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑا اچھی عربی بھی جانتا ہے اور یہ قابل بھروسہ بھی ہے. تو ہرقل نے اس تنوخی کو اپنا خط دیا اور کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ اس آدمی کے پاس، تم اور کچھ یاد رکھو نہ رکھو لیکن 3 چیزوں کو تم نے نوٹ کرنا ہے، 3 نشانیاں تم نے نوٹ کرنی ہیں. ایک نمبر 1 نشانی یہ ہے کہ تم یہ دیکھنا کہ وہ خطوط جو اس نے بادشاہوں کو لکھے ان کے بارے میں کچھ ذکر کرتا ہے وہ. نمبر 2 جب وہ میرا خط پڑھتا ہے تو دیکھنا وہ دن اور رات کا ذکر کرتا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ اس کی کمر پہ کوئی نشانی ہے، کوئی غیر معمولی چیز ہے. وہ تنوخی نے کہا کہ تنوخی نے آگے جب یہ بات نریٹ کی ایک تابعی کو بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ خط لے کر 1 دن کا سفر کر کے تبوک پہنچا. تبوک میں اب اس وقت سارے ہیں. تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے سردار کہاں ہیں، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کوئی تھا کہ اونچی کوئی کرسی یا اس کے اوپر بیٹھے ہوں، نہ کوئی ایسے کپڑے تھے، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے پتہ چلے. جیسے باقی تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا.
تو تنوخی نے کہا کہ میں جب وہاں گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے یہ خط ان کے سامنے رکھ دیا. تو جب ان کے سامنے خط رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو تو ایک طرف رکھ دیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تنوخ قبیلے کا آدمی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آؤ، اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا. تو اس نے کہا نہیں، میں تو ایک سفیر ہوں اور میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو میں تو نہیں اس طرح سے اسلام لا سکتا، اور میں تو عیسائیت کے اوپر ہی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ہنس دی اور آپ نے فرمایا، سورہ قصص کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تنوخی، میں نے ایک خط لکھا تھا کسرا کے نام، جو فارس کا بادشاہ تھا، تو اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مملکت کو پھاڑ دے گا. پھر میں نے ایک خط لکھا نجاشی کے نام. یہ کون سا نجاشی ہے؟ یہ وہ نجاشی جو تھا اس کا بیٹا. وہ والا نجاشی تو فوت ہو گئے ہوئے تھے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا. اس کے بعد یہ بیٹا آ گیا، جب اس کے پاس خط پہنچا تھا تو اس نے بھی خط پھاڑ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اور میں نے تمہارے ساتھی کی طرف بھی ایک خط بھیجا تھا، مطلب ہرقل کی طرف. اس نے میرے خط کو محفوظ رکھا، تو لوگ اس کی طاقت دیکھتے رہیں گے جب تک لوگوں میں بھلائی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دیتا رہے گا. تو تنوخی نے کہا یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی. اس نے اپنے تیر سے ایک نشان لگا لیا کہ ایک نشانی جو ہرقل نے مجھے کہا تھا نوٹ کرنا کہ وہ خطوط کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں، وہ نشانی پوری ہو گئی. پھر انہوں نے تنوخی نے کہا کہ آپ یہ خط تو پڑھیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو بلایا تھا اور انہوں نے پھر یہ خط پڑھا. اور خط میں لکھا ہوا تھا ایک بات، وہ ہرقل بہت انٹیلیجنٹ تھا، اس نے لکھا ہوا تھا اس میں کہ آپ مجھے جس جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے. تو اگر جنت ہی زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ سمجھ آئی بات؟ کہ دیکھیں نا آپ کہ اگر وہ اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان سے زیادہ، تو پھر جہنم کی جگہ کہاں ہے؟ مطلب جہنم پھر کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا سبحان اللہ، رات کہاں ہوتی ہے جب جن آتا ہے؟ تو سبحان اللہ، یعنی اس نے ہرقل نے کہا تھا دن اور رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں. لک ایٹ ہز انٹیلیجنس. لیکن ایسی انٹیلیجنس کا کیا فائدہ جس انٹیلیجنس کے بعد ایمان نہ لے کر آئے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ گزرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی چیز کو سمجھ جائے تو پھر وہ ایمان بھی لے آئے. سمجھ تو وہ گیا تھا، سمجھنے میں اور ایمان لانے میں فرق ہے. ہم سوچتے نا ہم سمجھا دیں گے تو پتہ نہیں یہ فوراً ایمان لے آئے گا، ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے وہ پھر بھی نہیں ایمان لاتے. تو پھر اس کے بعد خط کے بعد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے گا آج کی رات. تو ایک انصاری اٹھے اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوخی سے فرمایا کہ جب جانے کا ان کا وقت آیا کہ ہمارے یعنی یہ ایک رواج تھا اس علاقے کا کہ سفیر کو کچھ تحفے تحائف دے کے بھیجے جاتے ہیں، لیکن ہم اس وقت سفر میں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں دے سکتے. اس پر ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ میں کچھ دیتا ہوں آپ کی طرف سے، آپ کے بہاف پہ میں کچھ اس کو دے دیتا ہوں. اور وہ گئے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیلا جبہ لے کر آئے اور انہوں نے دیا. تو تنوخی نے بتایا کہ وہ حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے یہ لا کے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو کوئی نہیں، میں اپنا کوئی کپڑا دے دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کرنے کا وقت آیا اور وہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. پھر فرمایا کہ یہ تو دیکھ لو کہ جس کو تمہارے مالک نے، تمہارے آقا نے کہا تھا کہ دیکھ کر آنا، وہ تو دیکھ لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور اپنی وہ مہر نبوت دکھائی اس کو. اور تنوخی نے دیکھی اور یہ تینوں باتیں پھر پوری ہو گئی اور اس نے جا کے قیصر روم کو بتایا بھی یہ بات ہرقل کو. لیکن دیکھیں ہاں، لیکن وہ صرف اپنی بادشاہت کی، وہ جو کہتے ہیں نا کرسی، کہ کرسی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کے ایمان سے بھی اس کو
محروم کر دیتی ہیں مال اور جاہ، حب جاہ اور حب مال، کہ بس مجھے کرسی ملے یا مجھے مال ملے. یہ انسان کو کتنی بڑی خیر سے بعض دفعہ محروم کرتے ہیں. لوگ بھاگتے تو ہیں اس کے پیچھے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے وہ پتہ نہیں کس کس نیکی میں پیچھے رہ جائیں. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اچھا آگے ہی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاتی رہوں گی. تبوک میں 20 دن، رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی. اب دیکھیں جب ہرقل کو پتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں تو یہ بھی تو ایک روب ہوتا ہے نا کہ کیسے ان کا مقابلہ کریں. ان کا مقابلہ کیا تو ہمیں شکست ہی ملے گی، تو وہ نہیں آ سکے اور وہ اندرون ملک بکھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر روب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا بن روبا آیا، اس کے ساتھ جربا، ازرح اور مینا، ان کے بھی وفود تھے. انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کی اور مسلمان نہ ہوئے. یہ ارد گرد کے کئی کرسچن قبائل تھے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھ معاہدے ہوئے امن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اس کو باشندگان نے ایلا کا بادشاہ تھا نا یہ، کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر اس معاہدے کی آپ نے اس کو توڑا تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم پھر آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، پھر آپ اپنی جان نہیں بچا سکتے. اب آپ اس معاہدے کے اوپر قائم رہیں گے تو آپ کی جان، مال، عزت سب محفوظ ہے. اسی طرح آپ نے ایک تحریر جربا اور ازرح کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ یہ جزیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اہل مینا نے آپ سے 1/4 پھل کی ادائیگی پر صلح کی. اب اس طرح سے ان لوگوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ 30,000 کا لشکر لے کے یہ یہاں پہنچ گئے ہیں اس موسم میں، یہ واقعی کوئی پاور ہے. تو اس لیے وہ خود آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کے معاہدے کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف بھی انہوں نے دیے اور بہت کچھ اور چیزیں. میں اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم اور بات کر لیں گے کیونکہ آگے ایک اور دومت الجندل کے قیدر کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. یہاں تک یہ مکمل.